آیت نمبر 45 صفحہ نمبر 400 سورہ یاسین آیت نمبر 45 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے اتقوا ڈر جو اللہ سے ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم شاید کہ تم پر ترحمون تم پر رحم کیا جائے وما تأتیہم اور نہیں آئے ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانو تھے وہ انہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے ان سے لہم ان سے انفقوا خرچ کرو مما اس سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا للذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے انطعموا کیا ہم کھلائیں من اس کو لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ اطعمہ اس کو کھلاتا ان انتم نہیں ہیں وہ الا مگر فی ضلال مبین دور کی گمراہی میں ویقولون اور کہتے ہیں متا کب ہے ھذا الوعد یہ وعدہ ان کنتم وہ وعدے کا دن قیامت کا دن ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ما ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر صیحۃ واحدہ ایک چیخ کا تاخذہم پکڑ لے گی ان کو وہم اور وہ یخصمون جگڑ رہے ہوں گے فلا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھیں گے توصیۃ وصیت کرنے کی ولا اور نہ الی اہلہم طرف اپنے گھر والوں کو یرجعون وہ لوٹیں گے صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس کے اندر مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے جو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے اور آپ کو پریشان کرتے تھے، اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ ڈر جو اس دن سے جو دن آنے والا ہے، اور ان کو اپنا ڈر بتلایا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے نبی سے نشانیاں مانگتے تھے، کوئی نشانی بتلاؤ، تو اللہ ہم نے پیچھے کل پڑھا کہ زمین، آسمان، سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور ان کے جو پاؤں کے نیچے بنجر زمین ہے اس کو ہم نے بات کر دی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ادھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور کہا جاتا ان سے کہ اللہ سے ڈر جو کس وجہ بین جو تمہارے سامنے ہے، سامنے کیا ہے یعنی سامنے تمہاری موت ہے، سامنے قیامت کا دن ہے، سامنے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، جو تمہارے سامنے ہے آنے والا بس نزدیک کی بات ہے، دور کی تو بات ہے ہی نہیں۔ تمہاری عمریں 70 سال 60 سال تمہاری عمریں ہیں، جو اللہ کے نبی کے سب سے مخالف تھے ان کی بات کی جا رہی ہے، وہ کوئی 60 سال کا کوئی 50 سال کا، کتنا جی لو گے، تمہارے سامنے بس مرنے کی دیر ہے، اللہ کے یہاں حاضر ہو جاؤ گے۔ فرمایا ڈر دو اس چیز سے وما اور فرمایا جو تمہارے پیچھے خلفکم جو تمہارے پیچھے رہ گیا، کون جو تمہارے پیچھے تم نے واقعات پڑھے، قوم عاد کا واقعہ پڑھا، قوم سمود کا واقعہ پڑھا، قوم نوح کا واقعہ پڑھا، اور تم نے ان واقعات کو سنا پڑھا بتلاتے ہو، اللہ مطلب ان کو یاد کرو جو پیچھے تم واقعات گزر چو جن کو ہم نے پکڑا اپنے پکڑ میں لیا، ان کو بھی یاد کرو، اور جو تم نے اللہ کے حضور حاضر اس کو بھی یاد رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب واقعات دیکھو گے سنو گے یہ چیزیں کیا ہیں جو واقعات تو عبرت کی جا ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اگر خاندان میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے پوری زندگی یاد رہ جاتا ہے، یار وہ ایسے اس نے کیا تو ایسے ہو گیا اس کے ساتھ، اس نے ایسے ہو گیا، اور عبرت بن جاتا ہے پورے خاندان کے لیے کہ ہمارے خاندان میں ایسے ہو۔ یہ چیز ہے اللہ ان واقعات بتاتا ہے کہ تم دیکھو تمہارے باوجود ساتھ ہم نے کیا کیا، انہوں نے جو اس وقت کا نبی تھا اس کو نہ مانا، مخالفت کی، پھر ہم نے اس کو پکڑا ان کو، اور ہم نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کو نام نشان لینے والا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا تم باز آ جاؤ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فرماتے نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے مگر انہوں نے راز کیا، منہ پھیر لیتے تھے، بات مانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کی قرآن پاک، اللہ کی نشانی معجزہ، اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کے صحابہ کرام جماعت تھی وہ نشانی،
اس کے علاوہ کتنے معجزہ ظہور پذیر ہوئے آپ کی زندگی کے اندر، نشانیاں تھیں، لیکن جب نہیں ماننا تھا نہیں مانے، اور فرمایا اعراض کر جاتے ہیں، پیچھے مڑ کر چل جاتے ہیں۔ بھی ہم پیچھے ہم نے پڑھا جب وہ اعراض کرتے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ان کے آگے پیچھے اوپر دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ کس چیز کی؟ ان کو سمجھ لگتی نہیں ہے، ہدایات کی طرف، ہدایات کی بات سن کے کان میں پہنچتی نہیں ہے، وہ گمراہ کے گمراہ رہتے ہیں، جہل ہو کر اسی میں مر جاتے ہیں۔ فرمایا وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین واذا قیل لہم انفقوا مما رزقکم اللہ، جب کہا جاتا ان سے خرچ کرو جو اللہ تم کو رزق دیا، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، من لو یشاء اللہ اطعمہ، وہ یعنی وہ کہتے ہیں جب اسے کہا جاتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ کے اندر، جو غریب مسلمان ہیں ان کو دیکھے تمہارے پاس اللہ دولت دیا، مال دیا، خرچ کرو، وہ یہ آج کا ہی مسئلہ یہی ہے، تب کا مسئلہ تھا، آج بھی یہ مسئلہ ہے۔ جو امیر لوگ ہیں نا، آج تھوڑے دنوں کی بات ہے، وہ میں نے اسے کہا یار وہ بندہ اس کو معاملہ آیا چلو یا اس کی مدد کر دو، یا اس کو کہندا حافظ جی جے اللہ جے اسی نو جے ساڈے کرن دے نال اے بندے نو سہولت ملنی ہوندی، انہیں امیر ہونا ہوندا تے اللہ نو امیر کر دیندا پہلے ہی۔ اللہ نے نظام رکھ دیتا ہے، کسی نو غریب تے کسی نو امیر، اے جتھے ہے اتھے ہی صحیح ہے، اللہ نو پتہ ہے اتھے ہی صحیح ہے، جے تسی نو دے گے تہاڈے کرنا صحیح سو انہیں کوئی نہیں ہونا، انہیں اور بگڑ جانا جی۔ یہ وہ الفاظ اچھا مجھے وقتی طور پہ لگا کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر اللہ کہنا اللہ نے خود دینا ہوتا اللہ نے اس کو دے دیتا، یہ ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ نے نظام بنا دیا ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر، ایسے نظام چلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ میں نے آج قرآن پاک آتے بھول جاتے نکل جاتی ہیں، مطلب یہ مشرکین مکہ کا یہی تھا، جب ان سے کہا جاتا اللہ کی راہ میں دو، کہتے تھے ہم دیں ان کو، اگر اللہ چاہتا ہے ان کو کھلا دیتا، ہماری کیا ضرورت ہے ہمارے پیسے، یعنی اپنے وہ تکبر کی یہ علامت ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے، تکبر اور غرور کی۔ یہ تو اللہ کا دین ہے نا، کسی کو اوپر کر دیا۔ اب جو امیر ہے وہ ہمیشہ امیر ہی رہتے ہیں، ہم نے دیکھا جو بڑے امیر تھے آج وہ غریب ہیں، بڑے ہمارے اپنے خاندان کے اندر جو تب کسی کا کچھ نہیں ہوتا، ان کو گاڑیاں ہوتی تھی، اور لوگ جو ان کے گھروں کے اندر رہتے تھے ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ زکوٰۃ لے کر کھاتے تھے۔ آج ہمارے خان دیکھا کہ جو زکوٰۃ لیتے تھے آج جو ان کی کوٹھیاں ہیں، جو زکوٰۃ دیتے تھے ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ پلاٹ لیتا ہے اور ان کو بٹھا دیتا ہے جا کے، وہ پلاٹ 6 سال 8 سال بیٹھتے ہیں، جب پلاٹ مہنگا ہوتا ہے بیچ دیتا ہے، اگلا پلاٹ ان کو وہاں بیچ دیتا ہے۔ وہ جن کے پاس وہ رہتا تھا اب وہ زکوٰۃ لیتے تھے، اب وہ اللہ نے ان کو امیر بنا دیا، جو دیتے تھے وہ غریب بن گئے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، انسان کو تکبر اور غرور الفاظ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ فرمایا انوتم، اللہ ان کو کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ یعنی یہ الفاظ نہیں، انسان کو اللہ نے اسمیش بنا دی ہے دنیا، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، وہ دیتے جاؤ۔ فرمایا مالدار تباہ ہو گئے مگر وہ جس نے ایسے دیا ایسے دیا ایسے دیا، اللہ کا فرمان ہے۔ یہ حدیثیں کہاں پہ جائیں گی اگر تمہاری بات کو انسان سوچ رہی، یعنی وہ یہ بندہ جو بہت ذہین ہو جاتا ہے نا، بہت عقل مند ہو جاتا ہے، کہتا جی میں جو پڑھ لیا کسی اس کے وہ باتیں ایسی کرتا ہے، کس لوگوں کو ٹالنے کے لیے، لوگوں کو اپنی بات کو منوانے کے لیے، مطلب کہ ان انتم الا فی ضلال، نہیں ہے یہ مگر واضح گمراہ کے اندر، یعنی یہ گمراہی والے الفاظ ہیں، یہ تکبر والے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں بجائے بات ماننے کے الٹا کہتے ہیں لے آؤ وہ دن وعدے کا جو تم ڈراتے ہو کہ قیامت آ جائے گی، وہ تمہارا حشر ہوگا، اللہ حاضر ہوگا، لے آؤ کب وہ وعدے کا دن؟ فرمایا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، نہیں مہلت دی جائے گی ان کو مگر ایک چیخ ہوگی اور پھر پکڑ لے گا ان کو، وہ انتظار کرتے ہیں، ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا صیحہ مگر ایک چیخ کا، واحدن ایک، تاخذہم وہ پکڑ لے گی ان کو، یعنی جب قیامت کے دن ایک ہی بس آواز نکلے گی سب کو پکڑ لیا جائے گا، لیکن وہ ہم یخصمون اس سالوں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت نشانی بھی ہے، قیامت نشانی کہ جب لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، آج یہی ہو گیا، ہر جگہ جھگڑے ہیں، فساد ہی فساد ہے، گھروں کے اندر دیکھ لو، باہر دیکھ لو، عزیز و کرام میں دیکھ لو، بھائیوں کے اندر دیکھ لو، لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ سلجھاتے جو اچھا بندہ وہ بھی ان جیسا بن جاتا ہے، کیا کرے مسئلہ ہی ایسا بن جاتا ہے، لوگ کہتے ساری کچھ ہو گئے جی، معاملہ ایسے معاملے ہو گئے ہیں گھروں کے اندر، اللہ معاف کرے کچھ سمجھتے نہیں ہے، پیسے کی اور دولت کی حوث اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کام نہیں کرنا، اسی جو ملتا پہ نا ادھروں وہ لے لیے آپ ستے رہیے، جڑا کام کرتا پہ ادھر کوئی کھو لیے، ہر گھر میں یہ معاملہ بن گیا، ایسے معاملے چلتے جا رہے ہیں، تو یہ معاملے بن گیا۔ فرمایا یخصمون جھگڑے، اور یہ قیامت نشانی ہے، جھگڑے ہوں گے ہر طرف، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، فرماتے ہیں ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی کہ وصیت کر سکیں اور یہ لوٹ سے اپنے گھر والوں کی طرف،
جب اللہ کا حکم آ جائے گا نا، جہاں پہ ہمیں کپڑا دینے والا لینے ہوگا، دے نہیں سکیں گے. وہ کھانا کھانے لے گا، برکی منہ تک پہنچے گی، وہ نہیں پہنچ سکے گی، منہ تک اندر لے جا سکے گا. ایسے کوئی وہ چارہ ڈالا ہوگا نہیں ہو سکے گا، کوئی گھر جا رہا ہو گھر نہیں پہنچ سکے گا. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، جب اللہ کی طرف سے آواز آ جائے گی، چیخ ہوگی، پھر جو جہاں پر ہوگا وہیں پر ختم ہو جائے گا. اور اللہ کی پکڑ ہمیں، اللہ کہتے ہیں نہ وصیت کر سکے گا اور نہ اپنے گھر واپس جا سکے گا. اس لیے پہلے ہی ڈرنا، پہلے ہی لوٹنا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا. کس لیے؟ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے. اللہ کے لوٹو، رحم کیا، اللہ تم پر رحم کیا ہے. اللہ اپنی مغفرت میں لے لے گا، قبر کے عذاب سے بچا لے گا، حشر کے میدان میں رحمت میں لے لے گا، پھر آپ فلسرا سے گزار دے گا، مال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دے گا اور تم کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی کی طرف بلایا جا رہا ہے بار بار کہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہاری آخری رام گاہ. کون؟ جنت. اور رام گاہ وہی طلب کیا جا رہا ہے. صدق اللہ.